السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1000 رکعت کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، بہت آسان، اور دن بھر میں کئی بار اس عمل کو کر کے ہم ڈھیر سارا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقین ہے اس عمل کو سن کر، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ضرور خوش ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو 1000 رکعت کے برابر ثواب حاصل ہوگا، وہ بھی بیٹھے بیٹھے۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز ہی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو 100 رکعت نفل نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اگر کوئی عمل ایسا بتا دیا جائے کہ 1000 رکعت سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، تو آپ اس عمل کو زیادہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی آسان عمل ہے، جسے پڑھا لکھا یا ان پڑھ شخص بھی کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو سنیں سمجھیں اور 1000 رکعت کے برابر بیٹھے بیٹھے ثواب حاصل کریں۔ تو آئیے حدیث سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرمائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے کہا، ان صحابی کا نام تھا حضرت ابوذر۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابوذر، اگر تم دین کی کوئی بات سیکھ لو یا قرآن کریم کی کوئی ایک آیت سیکھ لو، تو یہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا، دین کی باتیں سیکھ لینا 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ غور کریں، حضور نے فرمایا قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لینے پر، ایک سورت سیکھ لینے پر، اور کوئی ایک دین کی ایک بات سیکھ لینے پر آپ کو 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو، تو یہ ایک دین کا مسئلہ سیکھ لینے پر 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ برابر میری ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں، امید ہے کہ آپ کچھ اس ویڈیو سے سیکھ لیے ہوں گے، لیکن اس حدیث کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، اگر ہے آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ لیکن اس حدیث کو آپ نے جب سن لیا تو یاد رکھیے کہ اب آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں یعنی مسئلہ سیکھیں گے تو نیت آپ کو یہ بنانی ہے کہ اللہ کے نبی کے دین پر علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے ذہن میں، اپنے من میں یہ خیال کر کے رکھیں گے کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل ہو سکے۔ تو آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو بیٹھے بیٹھے 1000 رکعت کا ثواب حاصل ہوگا۔ اگزامپل کے لیے مان لیجیے آپ سیکھ رہے ہیں کہ غسل کیسے کرتے ہیں، تو آپ نے سیکھ لیا تو آپ کو 1000 رکعت کا ثواب مل گیا۔ تو جب بھی کسی بھی چیز کو آپ شروع کرتے ہیں، تو کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جب ٹھیک آئے تو الحمدللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم کسی اونچائی پر جیسے کہ سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے داہنا پیر رکھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر چڑھیں، اور جب نیچے کی طرف آئیں تو بایاں پیر رکھیں
اور سبحان اللہ کہیں۔ جب کسی سے کوئی کام کرنے کے لیے وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہیں، کوئی اچھی چیز دیکھے تو اللہ اکبر کہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی اور آپ کو معلوم نہیں تھی، لیکن آپ کو جانکاری اب ہو گئی، تو آپ نے دین کا علم حاصل کر لیا، تو آپ کو 1000 رکعت بیٹھے بیٹھے ثواب حاصل ہو گیا۔ ہے نا آسان عمل؟ جب بھی کوئی علم سیکھیں گے، کوئی بھی مسائل سیکھیں گے، نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، تو ایک مسئلہ سیکھنے پر، چاہے وہ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو 1000 رکعت کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ کسی بھی دین کی علم سیکھنے پر 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ صرف سیکھ لینے پر الگ ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ دین کا علم اس وجہ سے نہیں حاصل کرتے ہیں کہ سیکھ لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ زیادہ پڑے گا۔ یاد رکھیے، سیکھنے کا ثواب یہ ہے کہ 1000 رکعت نماز، نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے صرف سیکھ لینے کا، اور سیکھنے کے بعد جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کا الگ ثواب ہے۔ دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، بھلے اس پر عمل ہو پائے یا نہ ہو، لیکن سیکھ لینے پر 1000 رکعت کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو روزانہ دن میں کئی بار آپ اس عمل کو کر کے 1000 رکعت ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ 1000 رکعت کیا، اس سے بھی زیادہ آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت بڑی نعمت یہ ہے۔ تو آپ سن کر آپ کو 1000 رکعت کا ثواب تو ضرور حاصل ہو ہی گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس پیاری حدیث کے بارے میں پتہ چل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔